السلام علیکم دوستوں، دنیا کے نقشے میں جو اتنی کھچڑی پکی ہوئی ہے، کہیں یوکرین میں دھماکے ہو رہے ہیں، کہیں تائیوان کے گر چینی بحریہ دستک دے رہی ہے، کہیں امریکہ اور ایران کے درمیان تو میں جاری ہے۔ اسے عالمی سیاست اور تجزیہ نگاروں کی دنیا میں اسٹریٹجک چیس کہتے ہیں۔ اسٹریٹجک چیس کیوں کہتے ہیں، آئیے آپ کو بیان کرتے ہیں۔ الجزیرہ کی تازہ رپورٹ کے مطابق امریکہ نے 23 سالوں کے بعد پہلی بار اپنی بحریہ کا ایک بڑا حصہ مشرق وسطی یعنی کہ مڈل ایسٹ میں جھونک دیا ہے۔ نومبر 2025 میں امریکہ نے اپنی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی جاری کی تھی۔ اس میں صاف الفاظ میں لکھا تھا کہ اب مشرق وسطی ہماری ترجیح نہیں رہا، اب ہمارا سارا فوکس انڈو پیسیفک یعنی چین کو گرنے پر ہوگا۔ لیکن پھر 28 فروری 2026 کو ٹھیک اسی جگہ جہاں سے امریکہ جان چھڑوانا چاہتا تھا، اس نے ایران کے ساتھ جنگ چھیڑ دی۔ یہاں سے اسٹریٹجک چیس کی اصل گیم شروع ہوتی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا جیو پولیٹیکل میگزین فارن افیئر لکھتا ہے کہ ماسکو اور بیجنگ کا اصل مقصد ہی یہی تھا کہ امریکہ کو ایک ایسی دلدل میں پھنسایا جائے جہاں اس کی اکانومی، فوج اور ساکھ تینوں کا پلوتن نکل جائے۔ اس گیم میں چین نے گری زون وارفیئر کی اسٹریٹجی اپنائی ہوئی ہے، مطلب کہ نہ جنگ ہونی چاہیے نہ امن، بس اگلے کا بلڈ پریشر ہائی رہنا چاہیے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق جب امریکہ ایران پر بمباری کر رہا تھا تو چین کی گولان بندرگاہ سے 2 ایرانی سرکاری جہاز سوڈیم پرکلوریٹ لے کر نکلے تھے۔ یہ وہ کیمیکل ہے جس کے بغیر ایران کے بیلسٹک میزائل چل ہی نہیں سکتے۔ ٹیلی گراف کی رپورٹ کے مطابق جنگ شروع ہونے سے اب تک 5 شپمنٹ چائنا سے ایران پہنچ چکی ہیں۔ اتنی سوڈیم پرکلوریٹ سے 500 سے زیادہ بیلسٹک میزائل بنائے جا سکتے ہیں۔ اس سے تھوڑا سا پہلے اگر ہم جون 2025 کی 12 روزہ جنگ کو دیکھیں تو اس وقت ایران کے میزائل اور ڈرون جی پی ایس سے گائیڈ لیتے تھے۔ 12 روزہ جنگ کے دوران امریکہ اور اسرائیل نے اپنے جدید ECM یعنی الیکٹرونک کاؤنٹر میئر کا استعمال کرتے ہوئے پورے مشرق وسطی، خاص طور پر ایران کے سرحدی علاقوں کے گرد GPS سگنل کو مکمل طور پر جیم کر دیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ ایران کے وہ میزائل اور ڈرون جو کمرشل GPS پہ چل رہے تھے وہ اپنے رستے سے بھٹک گئے۔ 2021 میں ہی چین اور ایران کے درمیان ہونے والے 25 سالہ اسٹریٹجک تعاون کے معاہدے کے تحت ایران کو BDS یعنی کہ بی ڈاؤ نیویگیشن سیٹلائٹ سسٹم کے ملٹری ایکسس تک رسائی حاصل ہو گئی تھی۔ لیکن 12 روزہ جنگ کے بعد 23 جون 2025 کو ایران نے آفیشلی امریکن GPS کو ڈی ایکٹیو کر دیا اور بی ڈاؤ کو آن کر دیا۔ فرانسیسی انٹیلیجنس کے سابق ڈائریکٹر ایلین جولٹ نے کھل کر اعتراف کیا کہ ایران کے میزائل جون 2025 کے مقابلے میں زیادہ درستگی کے ساتھ اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کر رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اس کی بنیادی وجہ BDS کا استعمال ہے، جس کی وجہ سے حالیہ حملوں میں اہم ٹارگٹ کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ فوجی تجزیہ نگار پیٹریشیا مارینز نے الجزیرہ کو بتایا کہ BDS-3 کا ملٹری سگنل ان جیمیبل ہے، یعنی امریکہ کے پاس اس سگنل کو بلاک یا جیم کرنے کا فی الحال کوئی طریقہ ہی موجود نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس اہم بات کا بھی علم ہونا چاہیے کہ جب امریکہ ایران میں پھنسا ہوا تھا تو چین نے تائیوان کے گرد جسٹس مشن 2025 شروع کر دیا تھا۔ 99 جہاز، 28 جنگی بیڑے تائیوان کے گھر کے باہر کھڑے کر دیے تھے۔ چین آدھا ہاتھ امن کے لیے آگے کر رہا ہے، آدھا ہاتھ تائیوان کی طرف، باقی بچے ایک ہاتھ سے ایران کو میزائل کا مسالہ سپلائی کر رہا ہے۔ چین ایسا اس لیے کر رہا ہے تاکہ امریکہ اتنا تھک جائے کہ جب چین تائیوان کو اپنی گود میں لے تو واشنگٹن کے پاس صرف مذمتی بیان جاری کرنے کی ہمت باقی رہ جائے۔ اب اسٹریٹجک چیس گیم کے دوسرے مورد یعنی کہ روس کی بات کرتے ہیں۔ جب سے ایران اور امریکہ کی جنگ شروع ہوئی ہے، یوکرین کی خبریں اخبار کے پچھلے صفحے میں چلی گئی ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ، NBC نیوز، CNN کے مطابق روس امریکہ کو نشانہ بنانے کے لیے ایران کو انٹیلیجنس دے رہا ہے۔ روس کے پاس جدید ترین سیٹلائٹس ہیں جس سے امریکن ملٹری بیسز اور ریڈار سسٹم کی ڈیٹیلز اور HD فوٹوز اور شپس کو لوکیٹ کر کے ایران کو دی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ایران پہلے سے کہیں زیادہ ٹارگٹ ہٹ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ روس کا 2026 کا تیل کا بجٹ $59 فی بیرل چل رہا تھا، لیکن جیسے ہی ایران جنگ کی وجہ سے اب نئے ہرمز میں تناؤ بڑھا، تیل کی قیمت اس وقت $114 فی بیرل پار کر گئی۔ اس لیے اب جو اضافی $55 فی بیرل آ رہا ہے وہ اضافی روس کی نیشنل ویلتھ فنڈ میں جا رہا ہے یا جنگی مشینری کو ایندھن فراہم کر رہا ہے۔ روس نے فروری 2026 میں جب مشرق وسطی میں ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی اپنی عروج پر تھی تو یوکرین پر مزید میزائل حملے کیے۔ اب آخر میں سب سے اہم پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، یعنی کہ چین، روس، ایران، شمالی کوریا کا اتحاد۔ تجزیہ نگار ان چاروں کے اتحاد کو ایکسس آف اپہیول کہتے ہیں۔ ان سب کا مطلب یا خطرہ یہ نہیں کہ یہ سب مل کر لڑیں گے، بلکہ یہ ہے کہ یہ ایک ہی ساتھ کئی جگہوں پر بحران کھڑا کر دیں گے، جیسا کہ یوکرین میں روس، تائیوان میں چین اور مشرق وسطی میں ایران۔ امریکہ کے تھنک ٹینک CNAS سینٹر فار نیو امریکن سیکیورٹی نے اپنی حالیہ رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ 2022 سے پہلے یہ چاروں ملک صرف ہاتھ ملاتے تھے، لیکن یوکرین پر روسی حملے کے بعد ان کے درمیان ٹیکنالوجی، فوج اور پیسوں کا ایسا لین دین شروع ہوا ہے جس نے دنیا کا توازن بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ روس اور شمالی کوریا کے درمیان باقاعدہ ڈیفنس ٹریٹی ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ چین اور شمالی کوریا کا دفاعی معاہدہ 2021 میں اگلے 20 سال کے لیے رینیو ہو چکا ہے۔ جنوری 2025 میں روس اور ایران نے کمپریہنسو اسٹریٹجک پارٹنرشپ سائن کی ہے۔ ان سب کے درمیان چین وہ بڑا بھائی ہے جو سب کو جوڑ کے رکھتا ہے، ضرورت پڑنے پر ثالث کا کردار ادا کرتا ہے۔